اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ آل عمران میں 155 جو آیت ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہاں پہ بیسیکلی جنگ کا ذکر ہو رہا ہے۔ میں ترجمہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک وہ جو تم میں سے پھر گئے جس دن دونوں فوجیں ملی تھیں، انہیں شیطان ہی نے لغزش دی ان کے بعض اعمال کے باعث، اور بے شک اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ یہ جو میں نے پوری نہیں بلکہ آپ کو کچھ جو آیت کا پارٹ سنایا ہے، یہاں پر میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جب ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہماری نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، خاص طور پہ فجر، کبھی ہم تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک دم سے ہماری تہجد قضا ہو جاتی ہے، ایک دم سے ہماری عبادتیں جو ہیں وہ چھٹنے لگ جاتی ہیں، کم ہونے لگ جاتی ہیں، ہمارے لیے برے اعمال کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے، اور ہم بعد میں بڑا حیران ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ۔ جتنی میری نالج ہے اتنا میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کروں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ ان کے اعمال کے ہی سبب شیطان نے انہیں ورغلا دیا۔ یہاں ایک بات انڈرسٹینڈ کریں، ایک تو نو ڈاؤٹ کہ وہ اس ٹائم بھی برے اعمال کر رہے ہوں گے، لیکن ون تھنگ فار شور کہ جب ہم برے اعمال کرتے جاتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہماری ایک بیٹری ہے، ہمارے اندر ہمارا نفس ایک بیٹری ہے، جتنا زیادہ ہم اچھے اعمال کریں گے اتنا زیادہ ہمارا نفس جو ہے اس میں پازیٹیو انرجی آئے گی، اور جتنے ہم نیگیٹو اعمال کریں گے اتنے ہمارے نفس ایک بیٹری ہے تو اس کے اندر نیگیٹو انرجی آئے گی۔ تو یہ پازیٹیو نیگیٹو انرجی کا ہی کھیل ہے کہ جب ہم پازیٹیو کام کرتے ہیں، نیک باتیں کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، تو اتنا زیادہ ہمارے اندر ہماری جو نفس ہے، ہماری جو بیٹری ہے، یہ پازیٹیولی چارج ہوتی ہے۔ تو جو چارج جس انرجی سے ہوگی اسی انرجی کو ہی باہر نکالا جائے گا جب وہ استعمال کرنی ہوگی۔ تو پازیٹیو انرجی جب استعمال ہوگی تو پازیٹیولی ہی ہوگی تو نیک اعمال اور ہوں گے، نیگیٹو انرجی ایڈ ہوگی تو نیگیٹو اعمال ہی اور ہوں گے، ملی جلی ہوگی تو کچھ نیگیٹو کچھ پازیٹیو طریقے سے انسان چلے گا۔ بالکل یہ ایک آسان چیز ہے کہ جب ہم اکثر اوقات ایسے اعمال میں گر جاتے ہیں جہاں ہم اچھے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ہم سے کوئی غلط چیزیں جو ہے وہ اسکرول کرتے ہوئے دیکھی جاتی ہیں۔ اس دن میں نے ایک بہت اچھی بات سنی، ان صاحب نے فرمایا کہ دیکھیں آپ ٹک ٹاک کہتے ہیں جی ہم غلط چیزیں نہیں دیکھتے، ہم اچھی دیکھتے ہیں، یا انسٹاگرام پہ، ٹھیک ہے، لیکن آپ جب اس کو اسکرول کر رہے ہوتے ہیں، اول تو کسی کا اگر کوئی کام ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن جب آپ اس کو اسکرول کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر اکثر اوقات بری چیزیں بھی آتی ہیں، تو بری چیزوں سے نکل کے ہی آپ اچھی چیزوں کی طرف بھی جاتے ہیں، تو نظر تو پڑی نا۔ یہی بات ہے کہ کب جب نظر پڑی کب آپ اس طرف چلے جائیں۔ ہمارا جو دین ہے بہت خوبصورت ہے، یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی آسانیاں کر دی ہیں ہمارے لیے، خاص طور پہ درود ابراہیمی عطا کر کے ہم پر اتنا احسان اللہ پاک نے کر دیا ہے۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک چھوٹا سا مشاہدہ شیئر کرنا چاہوں گی۔ ایک بہن بہت ہی زیادہ نیگیٹو انرجی کا شکار، بہت زیادہ نیگیٹو سوچیں ان کو آ رہی تھی، بہت شدید پریشان کہ اب میں کیا کروں۔ کہتی ہیں جیسے ہی درود ابراہیمی ختم ہوتا وہ نیگیٹو انرجی، وہ مایوسی کہاں گئی پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر آپ سب کو معلوم ہو تو ہماری باڈی جو ہے، جو ہمارا جسم ہے، یہ 70% پانی سے بھی بنا ہوا ہے۔ تو جب ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ہم کچھ بھی، اگر آپ کے دماغ میں نیگیٹو بات آئے اپنے بارے میں کہ میں تو کسی کام کی نہیں ہوں، یا میری تو عبادتیں قبول نہیں ہوں گی، جب اس طرح کی آپ کے مائنڈ میں باتیں آتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ ہم اتنا اس میں گھرتے چلے جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو اندر سے نہیں کہتے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسا نہیں بولتے، تو ایک دم سے کیا ہوتا ہے، ہم اسی نیگیٹو انرجی میں گرتے چلے جاتے ہیں۔ سائنس نے یہ بات پروف کی ہے کہ پانی کے پاس کھڑے ہو کے جب اچھی باتیں کی گئی ہیں، چاہے وہ انگلش میں ہو، چاہے اردو میں ہو، چاہے فارسی میں ہو، بس اچھی بات کی گئی ہے، تو اس کے کرسٹل ہیکساگون کی شیپ میں بنتے ہیں، جس کی ایک وہ شیپ جس کے 6 سائڈز ہوتے ہیں، 6 کونے ہوتی ہیں، جس کی اسے ہیکساگون کہتے ہیں۔ جیسے کہ آسان لفظوں میں کہوں تو جو شہد کی مکھی ہوتی ہے، جب وہ اپنا گھر بناتی ہے تو وہ بھی ہیکساگون کی شیپ میں بناتی ہے۔ یہ باتیں کوئی ایسی ہی نہیں ہیں، ان کے کرسٹلز ہیکساگونل شیپ میں ہی دیکھے گئے ہیں اچھی باتوں کے، پانی کے۔ جبکہ اگر آپ بری بات کہیں جیسے کہ میں تھک گئی ہوں تم سے، یا میں پانی کے پاس کھڑے ہو کے، تو ان کے کرسٹلز جو ہیں وہ بڑے ہی فلکچویٹنگ قسم کے، ایسے بڑے کہنے کے عجیب سے، اس میں ہیکساگون کی کوئی شیپ نہیں تھی۔ ایک اور حیران کن بات جو اللہ کا ہم پہ کرم ہے، کہتے جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے لیے نازل فرمائی تو سب سے زیادہ شیطان کو غصہ آیا اس چیز پہ۔ کیونکہ یہ ہماری ڈھال ہے۔ اس کو کیسے ثابت کرتی ہوں؟ اس کو ایک حدیث کے ساتھ ثابت کرتی ہوں۔ اللہ مجھے معاف کرے کوئی کمی بیشی غلطی ہو جائے۔ اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص بہت غصے میں تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسے کچھ کلمات جانتا ہوں کہ اگر میں اس انسان یہ پڑھ لے، اگر یہ بندہ، تو اس کا غصہ چلا جائے، اور وہ کلمات ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہاں ختم نہیں ہوتی، 369 369
یہ 3 ایسے حرف ہیں جن کو ہم بڑا عام سا لے جاتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے 6 دن میں آسمان بنائے. 369 3 6 9 اس میں 6 آ گیا. ایک اور چیز آپ کو بتاتی ہوں. 3 ہے آپ یہ دیکھیں آڈ نمبر 33 ٹائمز 33 دفعہ ہی ہمیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پہ صرف 34 ٹائمز کہنے کو کہا گیا. کیوں؟ 33 دفعہ عمل 313 دفعہ. یہ ایسے ہی نہیں بن گئے, ان کے پیچھے خاص اعداد ہے. یہ جو نیومرولوجی ہے نا, یہ اصل یہ ہے جو ہمیں قرآن سے ملتی ہے. یہ نہیں ہے جو ہم ادھر ادھر جو فضول قسم کے کہہ لیں علم بنے ہوئے ہیں جو کہ نان مسلمز نے نکالے ہوئے. دیٹ از ناٹ نیومرولوجی. نیومرولوجی وہی ہے جو آپ قرآن سے اعداد جنہیں کہتے ہیں آپ ان کو دیکھتے ہیں. جتنا میرا علم ہے میں تھوڑا تھوڑا آپ کے ساتھ اور شیئر کروں گی. 3 دفعہ کہتے ہیں جی جنت مانگو تو جنت کہتی ہے کہ اللہ اس کو میرے میں ڈال دے. 3 دفعہ دوزخ کے کو ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ دوزخ جو ہے نا اس سے ہم پناہ مانگتے ہیں. آڈ نمبرز میں کوئی ایک عجیب طاقت ہے. نمازیں کتنی ہیں؟ 5. آڈ نمبر, یہ ایون نمبر نہیں ہے, ٹھیک ہے. نو ڈاؤٹ ایون نمبر کی بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن آڈ نمبرز آپ یہ آہستہ آہستہ نوٹ کرتے جائیں گے. میں آپ کو کافی چیزیں بتاتی ہوں. 3 دفعہ درود پاک پڑھیں اول آخر. 11 دفعہ درود پاک پڑھیں اول آخر. یہ کیا ہیں؟ دونوں آڈ نمبرز ہیں. جن کو میتھ کا پتہ ہے وہ یہی جانیں گے کہ آڈ نمبرز ہیں. یہ سب ایسے ہی نہیں ہے کہ اچھا آپ اپنی دعا کو 3 دفعہ مانگیں. آلدو 1 دفعہ مانگنے میں بھی کوئی نہیں ہے حرج, لیکن 3 دفعہ کہتے ہیں دعا کو مانگنا چاہیے دل سے. یہ ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی جو بیسک آپ کو بتائی ہیں یہ ایسے ہی نہیں ہے. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اگر آپ کریں چینج تو وہ جو نمبرز اس کے بنتے ہیں 786 بنتا ہے. آپ یہ بات نوٹ کریں گے کہ یہ ساری باتیں ایسی ہی نہیں ہیں. یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے ایک خاص تعداد میں ہر چیز ایڈ کی ہوئی ہے ہماری لائف میں. الف لام میم 3 حرف ہیں یہاں پہ, اور بھی بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں اگر میں اس کو آپ لوگوں کو مزید ڈیٹیل میں بتاؤں. لیکن یہاں یہ سب باتیں بتانے کا مقصد کیا ہے, ان سب کو سمجھنے کا مقصد, یہ سارا کچھ اپنے اوپر روحانیت کے دروازے کھولنے کا مقصد. آسان حل ہے درود ابراہیمی. ہر چیز آپ اپنی لائف میں کچھ بھی پانا چاہتے ہیں آپ درود ابراہیمی سے جڑ جائیں. ایک وقت آئے گا کہ آپ کو شیطان کہے گا کہ اللہ نہ کرے کب اول تو کسی کی زندگی میں وقت آئے, لیکن وہی ہمارے اعمال کے باعث جب ہم ایسے گناہوں میں لگ جاتے ہیں تو پھر ہوتا کیا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ پھر شیطان ہمیں کہتا ہے کہ یہ جو تم درود ابراہیمی پڑھ رہی ہو یا پڑھ رہے ہو نا, اس کا کوئی نعوذ باللہ فائدہ نہیں ہو رہا, استغفر اللہ, جبکہ اسی سے فائدہ ہوا ہوتا ہے, اسی کی ہی برکتیں ہوتی ہیں جو آپ بچے ہوتے ہیں. آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک واقعہ شیئر کروں گی بہن کا جو کہ جادو سے بچیں, اثرات سے بچیں درود ابراہیمی کی برکت سے, اور وہ اگر یہ نہ پڑھتی تو پتہ نہیں آج وہ کہاں ہوتی. یہ ساری باتیں ہمیں یہی بات بتاتی ہیں کہ وقت اور حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں, بس آپ نے کنسسٹنٹ رہنا ہوتا ہے. ایسے دن آتے ہیں جب آپ سے خدا نہ خواستہ درود ابراہیمی نہیں پڑھا جائے گا, بڑے حیران ہوں گے آپ, دل ٹوٹ جائے گا آپ کا کہ یا اللہ میں تو روز پڑھتی تھی اب کیا ہو گیا ایک دم میرے ساتھ. لیکن جب آپ مستقل مزاجی دکھاتے رہیں گے تو اللہ رب العزت آپ کی ضرور مدد کریں گے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو لگتا ہے کہ ہم اس کی دنیا آخرت میں مدد نہیں کریں گے تو اس کو چاہیے کہ اپنے گھر کی چھت پر ایک رسی باندھے اور اس سے اپنا گلا گھونٹ لے کہ آیا یہ تدبیر اس کے غصے کو کم کرتی ہے. ایسے ہی ہوتا نا, ہم لوگ ایسے ہی پریشان ہو جاتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد نہیں کر رہے, منہ سے کہہ نہیں پاتے کیونکہ ہم دکھ رہے, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے بھائی, لیکن کہیں نہ کہیں دل میں خیال آ چکا ہوتا ہے, زبان پہ نہیں آ رہا. یہ بھی کرم ہے کیونکہ اکثر ہماری زبان سے بولے گئے لفظ بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں ہماری لیے مشکل بن جاتی ہیں. ہماری فیملی میں بھی بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے بڑے بڑے بول بولے وہ پھر ان کے آگے آتے ہیں. اس لیے بولتے وقت ہمیشہ یہ بات کرنی چاہیے اللہ رب العزت عافیت ہو ہر معاملے میں. عافیت بہت بڑی چیز ہے. آپ کو گھر بھی مل جائے گا, گاڑی بھی شاید مل جائے, پیسہ بھی مل جائے, لیکن عافیت نہیں ملے گی نا, ساری چیزیں عذاب بن جائیں گی آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ سے گھر کی دعا کرنی ہے تو کہیں اللہ عافیت ملے, اللہ تعالیٰ سے گاڑی کی دعا کرنی ہے تو کہیں اللہ عافیت کے ساتھ ملے, صحت کی دعا کریں عافیت کے ساتھ. صحت جب چلی جاتی ہے نا تو انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہی سب سے بڑی دولت تھی, یہ آ جائے نا بس تو پھر میں ایک گولی ٹافی کھا کے بھی خوش ہوں. لیکن ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے, وقت پہ سمجھنے کے لیے, پہلے سمجھنے کے لیے ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا آپ لوگوں کا, کسی کا بھی نہیں بگڑا, اللہ کسی کا بھی نہ بگاڑے, آمین. سب کے گھر عافیت ہو, آسانیاں ہو, صحت تندرستی ہو. بس آپ سے یہی گزارش کروں گی کہ درود ابراہیمی پڑھیں, یہ بہت ضروری. میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں مرتے دم تک درود ابراہیمی سے جوڑے رکھے. کوشش کریں جب آپ بیٹھ کے درود ابراہیمی پڑھیں تو قبلہ رخ ہو کر پڑھیں, چاہے ایک تسبیح کیوں نہ پڑھیں. اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو درود ابراہیمی پڑھنے کی صحیح تلفظ کے ساتھ اربوں خربوں دفعہ مرتے دم تک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور مومن بنا کے اپنے پاس لٹائیں, آمین ثم آمین. چلیں جی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.